اللہ مالک الملک خالق کائنات عز و جل نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، خیر کے کام کرے گا، وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو کوئی بھی برا کام کرے گا، بدی کا کام کرے گا، نافرمانی کا کام کرے گا، اللہ کی معصیت کا کام کرے گا، اس کا وبال اسی کے سر پر۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب جو ہے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی بندے جب اپنے آپ پر ظلم ہونے پر آمادہ ہیں تو وہ نیکیوں سے دور ہوتے ہیں، خیر کے کام سے دور ہوتے ہیں، بھلائی سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کے تقوی سے دور ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے تو پھر شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کی قربت بڑھتی ہے تو وہ آدمیوں کو برائیوں پر، منکرات پر، فحش کاموں پر ابھارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عمل صالحا فلنفسه، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ یعنی اس نیک عمل سے ہم کسی اور کو فائدہ نہیں دے سکتے، بلکہ اس کا فائدہ، اس کی جزا جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ اور جو کوئی بھی برا کام کرے گا، جو کوئی بھی خراب کام کرے گا تو اس کا وبال، اس کی سزا جو ہے اس پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کوئی تخصیص نہیں۔ تخصیص کس چیز کی ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، کیونکہ ایمان اور عمل صالح یہ جب دونوں ملتے ہیں تو دخول جنت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ کیا ہے کہ وہ ایسے باغات میں داخل کر دیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہیں میسر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جگہ جگہ قرآن مجید آپ پڑھتے چلے جائیے، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم ملزوم ہے۔ اگر عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں، اور اگر ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، وہ ایمان والا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایسی زندگی عطا کریں گے جو پاکیزہ زندگی ہوگی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا جو کچھ بھی وہ اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ آج جب ہم نیک عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے اندر کو مارنا پڑتا ہے، لیکن یہ جب ہم کام کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین سے یہ کام مخفی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں گویا کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ،
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ابھی ہم نے آیت سنی سورہ قاف میں کہ وہ اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے, ہم تمہارے رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. جب یہ تصور ہمارے اندر آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے, تو کیا ہم برائیوں کی طرف ملوث ہوں گے؟ کیا ہم جو ہے ایسے کام کو کرنے کے لیے سوچیں گے بھی جس سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو جائے؟ چاہے وہ معاملہ اکیلے پنے کا ہو, چاہے معاملہ دوستوں کی محفل کا ہو, ہر جگہ پر یہ خوف دامنگیر ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. تو کیا ہوگا کہ ہم برائیوں سے بچیں گے. یہی خوف تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر چاہتا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر 30 40 سال گزار دیے ہیں, لیکن ایمان کی جو کیفیت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے تھی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. اس کیفیت کے پیدا نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم برائیوں میں ملوث ہیں. آج ہم اللہ رب العالمین کے گھر سے دور ہیں. آج اللہ رب العالمین کے لیے نیکی اور خیر کے کام کے اندر, بھلائی کے اندر آگے بڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. ہمارے آپ چہرے سے لے کر اور آپ پاؤں تک دیکھ لیجئے کہ ہم نے اس 6 فٹ کے جسم پر کتنے اسلام کو نافذ کیا ہے اور کتنا ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اللہ کے بندوں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نقشہ کھینچا. یہ جو ہم کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے یہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے ریکارڈ جمع ہو رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آدمی اپنی زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کر پاتا, لیکن اسے لکھنے والے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں. اللہ نے ایک نقشہ کھینچا. اللہ کا دربار لگا ہوا ہے, قیامت کا دن ہے, اور وہاں پر تمام انسانیت جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے, اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی, کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا. آج آدمی جو ہے اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لیتا ہے. آج والدین جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو خوش کرنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کام کر لیتے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. وہ دن ہوگا آدمی اپنے تمام کیے ہوئے نیک اعمال کو اپنے سامنے پائے گا. وما عملت من سوء, اور اپنے کیے ہوئے تمام برے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا. ذرا تصور ملائیں, اگر وہ نیکیاں ہمارے سامنے ہیں, نیک اعمال ہمارے سامنے ہیں تو سکون ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی حزن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اور اگر وہ برے اعمال اللہ رب العالمین ہمارے سامنے لائے گا, کیا فرمایا, یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. جب وہ اپنے کیے ہوئے برے اعمال کو پائے گا تو کہے گا اے کاش اس سے اور یہ جو عمل سے اور مجھ سے بہت دور کا فاصلہ ہو جائے. تو اندازہ لگائیے کہ وہ وقت کیسا ہوگا. آج اگر ہم کوئی برا کام کر لیتے ہیں خلوت میں تو ہماری چاہت کیا ہوتی ہے؟ ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ یار یہ جو برے کام جو کام مجھ سے ہوا ہے یہ کسی اور کو نہیں معلوم ہو. اس سے ہم شرمندہ ہوتے ہیں, خفت اٹھانی پڑتی ہے, شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. وہ اللہ رب العالمین کی تمام خلقت کھڑی ہے, اور اس وقت میرا برا عمل جب سامنے آئے گا تو اس وقت کیا ہوگا, میں کہوں گا اے کاش اس برے اعمال سے اور مجھ میں بہت دور کا فاصلہ ہو جائے. وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا. اہل ایمان, اللہ رب العالمین تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے, لہذا ابھی سدھر جاؤ, ابھی وقت ہے, ابھی زندگی باقی ہے, اپنے آپ کو سدھار لو, اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے دور ہو جاؤ اور نیک اعمال کو اپنی جھولی کے اندر بھرتے چلے جاؤ. کیا فرمایا, وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد. اور اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں,
لیکن ہم جو ہے وہ برائی کا ٹوکرا جو ہے اپنے سر پر لیے لادے چلے جا رہے ہیں. للہ اپنے آپ کو دیکھیے، کیا ہم جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس ڈگر پر چلتے ہوئے ہماری موت ہو جاتی ہے تو کیا اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں گے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک شخص سوچ لے، اور اگر سوچ کر اسے اطمینان ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے جبیں ٹکا دیجئے، اپنے گناہوں کی بخشش کی مانگیے اللہ رب العالمین سے، اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے نیک کام میں آگے بڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں تو ہماری چاہت دنیا داری کو بڑھانے کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اور اس وقت کو دیکھتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو چاہت ہے، جو تڑپ ہے، وہ یہ کہ ایسے اعمال کیے جائیں جس کی بدولت جنت کے وہ قریب ہو جائیں، اور ایسے اعمال سے دور ہوتے چلے جائیں کہ جس کی بدولت جو ہے وہ جہنم ملنے والی. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ ایک اعرابی شخص آیا. اس نے کہا عرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالوا یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقربنی الی الجنہ، کہ مجھے ایسے اعمال کے بارے میں آپ بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے. یعنی ایک دیہاتی شخص ہے، ایک اعرابی شخص ہے، لیکن اس کی چاہت کیا ہے کہ وہ آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کی اونٹنی کی مہار اس نے پکڑ لی ہے، اور اب وہ یہ سوال کر رہا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. وما یباعدنی من النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، رک گئے. ثم نظر فی اصحابہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب دیکھا.
اور یہ فرمایا لقد وفقا او لقد ہدیا. دیکھو اسے توفیق دی گئی یا اسے ہدایت دی گئی. اندازہ لگائیے، یعنی ایک اعرابی جو ہے وہ سوال کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے اس بات کی توفیق دی گئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرے کہ کون سی چیز مجھے جنت کے قریب کر دے گی اور کون سی چیز مجھے جہنم سے دور کر دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دوبارہ کہا کیف قلت، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے فعاد، اس نے دوبارہ وہی الفاظ فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے تقیم الصلاۃ، اس سے پہلے فرمایا لا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. دیکھو اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کرنا اور اس میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا. وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا. اور پھر فرمایا وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا. وتصل الرحم، اور تم جو ہے وہ صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتے کو ملائے رکھنا. پھر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا دع الناقہ، اب تو اونٹنی کی مہار چھوڑ دو. اور دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر یہ ان پر عمل کر لے جو باتیں میں نے کی ہیں تو یہ شخص جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا، اس نے کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کو کرنے کے بعد میں جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تقیم الصلاۃ المکتوبہ. دیکھو اقامتی نماز، یعنی نماز کو تمہیں قائم کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے تم پر فرض کی ہے. یہ آج اقام الصلاۃ جو ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہیں. للہ 3 یا اس سے زائد اشخاص جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کوشش کیجئے اللہ رب العالمین کے لیے جھکنے والے بن جائیے، ایک ساتھ جھکنے والے بن جائیے. ابو داؤد کی وہ جو حدیث ہے بار بار آپ کے سامنے سناتے ہیں، ما من صلاۃ ولا قریۃ ولا بدو ولا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان. 3 یا اس سے زائد اشخاص جہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر باجماعت نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے تو وہاں پر شیطان کو مسلط کر دیا جاتا ہے. فعلیکم بالجماع، لہذا تمہیں جو ہے وہ جماعت کو پکڑنا لازم ہے. کوشش کیجیے کہ یہ اقام الصلاۃ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نمازیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی کرنا. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ، اور جو اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ تم پر فرض کی ہے اس کا ادا کرنا. پھر فرمایا وتصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا. اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں میں ان میں کسی اور عمل کی کسی اور چیز کو جو بڑھاؤں گا نہیں، اور نہ ہی میں اس کے اندر کسی چیز کی کمی کروں گا. جب وہ جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ یہ اس طرح کا جنتی آدمی ہوتا. تو کوشش کیجیے نیک اعمال کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیے. من عمل صالحا فلنفسہ، جو کچھ بھی نیک عمل کریں گے وہ ہمارے اپنے لیے ہوگا، اپنی قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی بھی برا کام کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اے اہل ایمان، اللہ رب العالمین جو ہے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے، نیک اعمال کے لیے جد و جہد کرتے رہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نیک اعمال اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ.